اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 ماہ رمضان، مسجد کوفہ، وقت نماز فجر، محراب مسجد سے ایک آواز آتی ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ دن ہے کہ جس دن دنیا کے شقی ترین شخص نے امام المتقین علی ابن ابی طالب پر زہر آلود تلوار سے وار کیا، جس کے نتیجے میں آپ اور میرے مولا امام علی علیہ السلام زخمی ہوئے، اور امام علی مقام حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے دونوں بیٹے ظاہراً دونوں شہزادوں کو وصیت کی، لیکن در حقیقت تمام عالم اسلام بالخصوص عاشقان امام علی و محبین امام علی علیہ السلام کے لیے وصیت تھی کہ جن پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اسی وصیت پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے علامہ شیخ محمد عمار یاسر النجفی صاحب۔ آئیں ان سے جانتے ہیں کہ جو دیگر وصیت کے جو بقیہ حصے ہیں، ان میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کیا بیان کرنا چاہ رہے تھے، کیا فرمانا چاہ رہے تھے، اور ہم سے کیا چاہ رہے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ جس طرح کل آپ نے بیان کیا کہ اس خطبے کے 4 جو ہیں آپ نے حصے کیے، ایک حصہ جو ہے خصوصاً اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ مخصوص کیا، اور دوسرا حصہ جو ہے اولاد کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جن جن تک یہ وصیت پہنچ جائے، ان کے لیے یہ وصیت کا دوسرا حصہ تھا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج جو دوسرا حصہ ہے اس میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب جو ہے کیا بیان فرمانا چاہ رہے تھے اپنی اولاد کے لیے، اور خصوصاً شیعیان کے لیے، دیگر محبین کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آغا ایاز صاحب کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہماری گفتگو وصیت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جاری و ساری تھی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس وصیت کو ہم 4 حصوں میں، 4 قسموں میں بیان کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے کو اور پہلی قسم کو ہم بیان کر چکے۔ آج ارادہ ہے کہ ہم دوسرے حصے کو بیان کریں۔ دوسرے حصے میں امام علیہ السلام کی جو شروع میں جملے ہیں، امام فرماتے ہیں اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، بلکہ اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، واہلی، اپنے تمام اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں، بلکہ ومن بلغہ کتاب، جس تک میری یہ کتاب، میری یہ وصیت نامہ پہنچتا ہے، ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں۔ اب اس جو دوسرا حصہ ہے، اس میں 3 اہم وصیتیں شامل۔ سب سے پہلی اس میں وصیت فرماتے ہیں بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرنے کے حوالے سے۔ اگرچہ ہم گزشتہ روز تقوی الہی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ایک نقطہ میں اور بیان کرنا چاہوں گا تقوی الہی کے حوالے سے، وہ یہ کہ تقوی کا جب بھی معنی بولا جاتا ہے اتقوا اللہ، تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یا ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جبکہ تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہے، جو لغوی معنی ہے ڈرنا نہیں۔ اتقوا اللہ، تقوی جو ہے وہ وقایہ سے ہے، وقایقی، جس کا معنی ہوتا ہے بچنا، بچنا، بچانا، اس کے معنی ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، انسان بچتا اسی سے ہے جس کے بارے میں اس کو خوف لاحق ہوتا ہے، جس کے بارے میں اس کو خوف ہوتا ہے، بچتا اسی سے ہے۔ یعنی کہ یہ جو بچنا ہے یہ لازمہ ہے، کس کا؟ خوف کا۔ خوف کا لازمہ ہے کہ انسان خود کو بچاتا ہے جس چیز سے اس کو خوف لاحق ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے بچو بھی نہیں ترجمہ ہو سکتا، اللہ سے ڈرو بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ترجمہ کیا ہوگا یہاں پہ اللہ کی معصیت سے بچو، سبحان اللہ، یا اللہ کی نافرمانی سے بچو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی سے اجتناب کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بہتر ترجمہ رہے گا، سب سے بہترین ترجمہ کہ خود کو بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ جی ہاں، غالباً جب وہ ڈرنے کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ لازم، کیونکہ اس کا لازمی
جب لازمہ یہی ہے تو اس کے لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک اور چیز، دوسری وصیت جو اس میں دوسرے حصے میں بیان کی گئی، وہ فرمایا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے امور کو منظم رکھو۔ اچھا، یہ نظم و ضبط خدا کو بڑا پسند ہے۔ خدا نے یہ پوری کائنات کا نظام ہی نظم و ضبط پہ رکھا ہے۔ اگر ہم اس کائنات میں غور و فکر کریں، زمین و آسمان کے حوالے سے جو ہے وہ غور و فکر کریں، اس زمین میں موجود اشیاء کے حوالے سے غور و فکر کریں تو بڑا نظم نظر آتا ہے ہمیں۔ سورج کو دیکھ لیجئے، سورج بڑے نظم و ضبط کے ساتھ نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے وقت پہ اور ایک وقت پہ غروب ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک دن یا کچھ ایام میں سورج طلوع نہ ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس زمین پہ حیات ناممکن ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس زمین میں حیات کا ایک اہم سبب اور اہم ذریعہ جو خداوند نے متعلق قرار دیا وہ سورج ہے۔ اگر سورج کی طرف سے وہ حرارت زمین تک نہیں پہنچتی تو زمین سے حیات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نظم و ضبط کا ایک حصہ ہے۔ اگر یہی نظم و ضبط ٹوٹ جاتا ہے تو بہت سے نتیجے جو وہ غلط سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی سورج کے تحت جب وہ ہمیں ملتا ہے کہ نظام شمسی کے تحت یہ جو شمسی کیلنڈر مرتب کیا جاتا ہے، شمسی مہینے، وہ اسی شمسی اس کے منظم ہونے اور نظم و ضبط کی وجہ سے ہی تو مرتب کیے گئے ہیں کہ ہر چیز بے نظم ہو سکتی ہے۔ یہ جو نظام خداوند نے متعال نے قائم کیا ہے یہ بڑا منظم نظام ہے، اسی کے تحت جو وہ مہینوں کو بھی مرتب کیا۔ اسی کی طرح چاند ہے، اس کے تحت جو قمری مہینوں کو مرتب کیا جاتا ہے۔ ایسے کہ مثال آتی ہے میرے ذہن میں امام خمینی کے حوالے سے۔ امام خمینی جب اپنے گھر سے نکلتے تھے بعض اوقات نماز کے لیے یا تدریس کے لیے تو لوگ ان کو دیکھ کے اپنی گھڑیاں ملایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری گھڑیاں غلط ہو سکتی ہیں، اس بندے کی آمد و رفت غلط نہیں ہو سکتی۔ وقت اپنا انہوں نے اتنا منظم رکھا ہوا۔ وہ مولا کائنات کے ایک شیعہ ہیں، ادنا سے شیعہ ہیں جو کتنے منظم ہیں۔ تو یہ چیز اب ہم کائنات میں دیکھتے ہیں تو نظم و ضبط موجود ہے۔ پھر موسموں کے آنے جانے کے لحاظ سے دیکھیے تو کس قدر نظم ہے۔ ایک موسم آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ خزاں کا مہینہ کبھی آ رہا ہے، کبھی بہار کا مہینہ آ رہا ہے، کبھی سرما ہے، کبھی ان کے جسمانی انسان کے جسم پہ اثرات اپنے اپنے مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں بیان کرنے کو بہت کچھ ہے کہ جو نظم و ضبط کے تحت ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ذرے ایٹم سے لے کے بڑی سے بڑی کہکشاں تک نظم و ضبط موجود ہے خداوند متعال کی کائنات۔ اس پہ بھی تفصیلی جو وہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم جس نقطے پہ لانا چاہ رہے تھے ہم اس نقطے تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر دیکھیے نظام کائنات بغیر نظم و ضبط کے قائم نہیں رہ سکتا، انسانی وجود بغیر نظم و ضبط کے نہیں رہ سکتا۔ تو اگر انسان کی عملی زندگی میں دیکھا جائے، اگر عملی زندگی اس کی نظم و ضبط میں نہیں ہے تو وہ کامیاب نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا نتیجہ بربادی ہوگا۔ اگرچہ اس میں صلاحیتیں بہت ہوں، اگرچہ اس میں کمالات بہت ہوں، ہاں اندرونی جو وہ بہت زیادہ، لیکن اگر وہ اپنے اندر نظم و ضبط قائم نہیں کرتا، پیدا نہیں کرتا تو وہ تباہی اس کا نتیجہ بنتی ہے۔ بے شک تو مولا نے اسی کی طرف جو ہے نا اشارہ فرمایا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں تو خداوند متعال نے انسانی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے نمازوں کے اوقات رکھے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو منظم رہو، منظم رکھنے کے لیے وسائل بھی فراہم کر دیے، طریقے بھی بتا دیے، ان طریقوں پہ چلو گے تو منظم ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ فجر کا وقت بھی ایک معین ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب و عشاء کا وقت ہے، وقت معین ہے۔ بے شک ان میں اچھا روزہ، ابھی روزے کے دن چل رہے ہیں، روزے کا ایک وقت ہے جب سے روزہ شروع ہوتا ہے اور ایک وقت ہے جب روزہ اختتام کو پہنچتا ہے، یہ بھی تو ایک نظم ہے۔ پورا مہینہ انسان ایک نظم کے ساتھ اپنی بھوک کا آغاز کرتا ہے اور اپنی بھوک کا اختتام کرتا ہے۔ نظم و ضبط انسان کی تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہر لحاظ سے تو تربیت کا مہینہ یہ، اس لحاظ سے بھی انسان کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو انسان کو نظم و ضبط جو وہ اس کی کامیابی کے لیے خداوند متعال نے ذرائع و راستے بھی فراہم کیے۔